سورہ یاسین مقام نزول۔ سورہ یاسین مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ اس میں 5 رکوع اور 83 آیتیں ہیں۔ یاسین نام رکھنے کی وجہ، یاسین حروف مقطعات میں سے ہے اور چونکہ اس سورت کی پہلی آیت میں لفظ یاسین ہے، اس وجہ سے اس سورت کا نام سورہ یاسین رکھا گیا۔ سورہ یاسین کے فضائل۔ احادیث میں سورہ یاسین کے بہت فضائل بیان کیے گئے ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر چیز کے لیے قلب ہے اور قرآن کا قلب سورہ یاسین ہے، اور جس نے سورہ یاسین پڑھی تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے 10 بار قرآن پڑھنے کا ثواب لکھتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے سورہ یاسین پڑھے گا تو اس کے گزشتہ گناہ بخش دیے جائیں گے، لہذا اسے مرنے والے کے پاس پڑھا کرو۔ حضرت عطا رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، مجھے خبر ملی ہے کہ حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو دن کے شروع میں سورہ یاسین پڑھ لے تو اس کی تمام ضرورتیں پوری ہوں گی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص ہر رات سورہ یاسین پڑھنے پر ہمیشگی اختیار کرے پھر وہ مر جائے تو شہادت کی موت مرے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ یاسین، یاسین یہ حروف مقطعات میں سے ایک حرف ہے، اس کی مراد اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔ نیز اس کے بارے میں مفسرین کا ایک قول یہ بھی ہے کہ یہ سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اسماء مبارکہ میں سے ایک اسم ہے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یاسین نام رکھنے کا جو شرعی حکم بیان فرمایا، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ کسی کا یاسین اور طٰہٰ نام رکھنا منع ہے، کیونکہ بقول بعض علماء ممکن ہے کہ یہ دونوں اللہ تعالیٰ کے ایسے نام ہیں جن کے معنی معلوم نہیں۔ کیا عجب کہ ان کے وہ معنی ہوں جو غیر خدا پر صادق نہ آ سکیں، اس لیے ان سے بچنا لازم ہے۔ اور اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کے بقول یہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ایسے نام ہیں جن کے معنی سے واقف نہیں، ہو سکتا ہے ان کا کوئی ایسا معنی ہو جو حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے خاص ہو اور آپ کے سوا کسی دوسرے کے لیے اس کا استعمال درست نہ ہو۔ ان ناموں کی اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کی بیان کردہ رائے زیادہ مناسب ہے، کیونکہ ان ناموں کا حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے لیے مقدس نام کے طور پر ہونا زیادہ ظاہر اور مشہور ہے۔ نوٹ: جن حضرات کے نام یاسین ہیں انہیں چاہیے کہ وہ خود کو غلام یاسین لکھیں اور بتائیں، اور دوسروں کو چاہیے کہ انہیں غلام یاسین کہہ کر بلائیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔